بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 سفر کا دن چہلم میں امام حسین علیہ السلام کا دن ہے اور امام حسین کے اہل حرم اسی دن شام سے مدینہ کی طرف مراجعت کر کے آئے۔ اسی دن جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلائے معلی پہنچے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے زیارت امام حسین کی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا اربعین کے دن مستحب ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامات ہیں کہ دن رات میں 51 رکعت نماز نافلہ و فریضہ ادا کرے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، سجدے میں پیشانی خاک پر رکھے، بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھے اور زیارت اربعین پڑھے، یعنی زیارت اربعین کا پڑھنا مومن کی علامات میں سے ہے۔ اور جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت 10 محرم ہو، روز اربعین چہلم میں امام حسین ہو، یا دیگر جو منسوب ہیں دن، یا شب جمعہ و روز جمعہ ہو، یا پھر 15 تاریخ ہر ماہ کی، یا پہلی تاریخ آخری تاریخ ہو، امام حسین کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن امام حسین کی زیارت کرے، اس کے اور زیارت کے ساتھ وہاں رہے، یعنی کربلا میں رہے، تو روز قیامت وہ خدا سے ملاقات کرے گا۔ 2000 حج، 2000 عمرہ اور 2000 جہاد کا ثواب رکھتے ہوئے کہ جن کا ثواب اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جس نے حج، عمرہ اور جہاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کیا ہو اور ائمہ کے ہمراہ کیا ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، آپ پر قربان جاؤں، ایسے شخص کے لیے کیا ثواب ہے کہ جو کربلا سے دور دراز علاقوں کے شہروں میں رہتا ہو، اس کے لیے روز عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کو آنا ممکن نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں وہ شخص صحرا میں چلا جائے، یا پھر اپنے گھر کی بلند ترین چھت پہ چلا جائے، اونچی جگہ پر چلا جائے اور حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلام کرے اور آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ عمل دن کے پہلے حصے میں زوال سے قبل بجا لائے، بعد میں امام حسین کے لیے روئے، گریہ کرے، فریاد نالہ و بکا کرے، آپ اور آپ کے انصاران و اہل حرم کی مصیبتوں کو یاد کرے، آپ کے بچوں کی پیاس کو یاد کرے، آپ کے انصاران کی قربانیوں کو اور مصائب کو یاد کر کے سوگوار ہو اور گریہ و زاری کرے، گریہ و زاری کی صورت بنائے اور حضرت کے مصائب پر بآواز بلند روتے ہوئے، اگر گھر میں دوسرے افراد بھی ہیں تو ان سے تعزیت کرے، تو میں خدا کی طرف سے، یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، میں خدا کی طرف سے اگر کوئی یہ عمل بجا لاتا ہے روز عاشور، تو یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے، جیسے روز اربعین ہے یا دیگر جمعہ و شب جمعہ یا کسی اور دن بھی یہ عمل کرے، تو کیا فرمایا، امام فرماتے ہیں جو بھی یہ عمل کرے گا، میں خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ضامن ہوں کہ اگر وہ اس طرح عمل کریں تو ان کو بھی وہی ثواب پورا ملے گا
میں نے عرض کی کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، آیا آپ اس ثواب کے ضامن و کفیل ہیں؟ امام جو فرما رہے ہیں وہ روزے عاشور کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے دنوں میں بھی یا روزے اربعین بھی یہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ خدا کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور امام اس عمل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ثواب کا ضامن اور کفیل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہر اس شخص کے لیے اس ثواب کا ضامن و کفیل ہوں جو یہ عمل انجام دے گا۔ تب صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے سے تعزیت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے اس طرح کہیں اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، یعنی خدا ہماری جزاؤں میں اضافہ کرے اس سوگواری پر جو ہم نے امام حسین کے لیے کی، اور ہمیں تمہیں ان کے خون کا بدلہ لینے والوں میں قرار دے، ان کے وارث امام مہدی کی ہمراہی میں جو آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا سے یہی اجر پائے تو اس کو خداوند متعال وہ اجر عطا کرے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ پس جو لوگ یہ عمل بجا لائیں گے تو خدا تعالی ان کے نام 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کا ثواب لکھے گا جو انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں کیا ہو۔ اس کے علاوہ ان کے لیے پیغمبر، رسول، وصی اور شہید کی مصیبت زدگی کا ثواب ہوگا، خواہ وہ طبی موت سے فوت ہوا ہو یا شہید کیا گیا ہو۔ اس وقت سے جب خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا اس وقت تک جب قیامت برپا ہوگی۔ صالح بن عقبہ اور سیف ابن عمیرہ کا بیان ہے کہ علقمہ بن محمد حضرمی نے کہا میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جسے میں 10ویں محرم کے دن امام حسین کی نزدیک سے زیارت کرتے وقت پڑھوں، اور ایسی دعا بھی تعلیم فرمائیں کہ جو میں اس وقت پڑھوں جب نزدیک سے زیارت نہ کر سکوں، اور میں دور کے شہروں سے اور اپنے گھر سے اشارے کے ساتھ امام حسین کو سلام پیش کروں۔ آپ نے فرمایا اے علقمہ، جب تم 2 رکعت نماز ادا کرو تو اس کے بعد سلام کے لیے حضرت کی طرف اشارہ کرو، تو اشارہ کرتے وقت تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ بس جب تم یہ دعا پڑھو گے، یعنی اس کے بعد دعا بتائی علقمہ کے سے جو منسوب دعا ہے وہ، تو بے شک تم ان الفاظ میں اگر دعا کی ہے جن الفاظ سے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو امام حسین کی زیارت کرنے آتے ہیں، اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو یہ وہی دعا ہے کہ جو آسمان سے فرشتے آ کے دعا پڑھتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، چنانچہ خدا تمہارے لیے 10 لاکھ درجے لکھ دے گا، اور تم اس شخص کی مانند ہوگے جو حضرت کے ہمراہ شہید ہوا، اور تم اس کے درجات میں حصہ دار بن جاؤ گے، نیز تم ان افراد میں شامل کیے جاؤ گے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، نیز تمہارے لیے ہر نبی اور رسول اور امام مظلوم کے ہر زائر کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس دن سے کہ جب آپ شہید ہوئے ہیں
سلام ہو آپ پر اور آپ کے خاندان پر۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو روزے عاشور سے متعلق ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زیارت کا پڑھنا اور اس دعا کا پڑھنا اپنا شیوا بنا لو۔ جب صفوان نے پوچھا تو امام نے بتایا اسی طرح زیارت کیا کرو، بس ضرور میں ضامن ہوں خدا کی جانب سے ہر اس شخص کے لیے جو اس طرح زیارت کرے۔ اسی طرح دعا پڑھے دور و نزدیک سے تو اس کی زیارت قبول ہوگی، اس کا سلام حضرت تک پہنچے گا اور نامقبول نہ ہوگا۔ جب بھی وہ خدا سے حاجت طلب کرے گا وہ پوری ہوگی اور خدا تعالیٰ اسے مایوسی کے عالم میں واپس نہیں پلٹائے گا۔ اے صفوان، میں نے اسی ضمانت کے ساتھ یہ زیارت اپنے والد گرامی امام علی بن حسین علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے اسی ضمانت کے ساتھ امام حسین سے، انہوں نے اسی ضمانت کے ساتھ اپنے برادر امام حسن علیہ السلام سے، انہوں نے اسی ضمانت کے ساتھ اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام سے، انہوں نے اسی ضمانت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضمانت کے ساتھ جبرائیل، اور جبرائیل نے اسی ضمانت کے ساتھ یہ زیارت خداوند متعال سے سنی کہ یقیناً حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ جو شخص یہ زیارت پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے دور یا نزدیک سے اور پھر یہی دعا پڑھے تو میں اس کی زیارت مقبول قرار دوں گا، اس کی ہر طلب پوری کروں گا، وہ جتنی بھی ہو اس کا سوال پورا کروں گا، اور وہ میری بارگاہ سے مایوس و ناکام نہیں پلٹے گا بلکہ وہ بچشم روشن واپس جائے گا کہ اس کی حاجت روا ہو چکی ہوگی، وہ حصول جنت میں کامیاب اور جہنم سے آزاد شدہ ہوگا۔ میں اس کی شفاعت قبول کروں گا سوائے دشمن اہل بیت کے، وہ جس کے حق میں بھی کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات برحق کی قسم کھائی اور ہمیں اس پر گواہ بنایا کہ جس کی اس کے ملائکہ نے گواہی دی ہے۔ جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کو بشارت دوں اور مسرور کروں، نیز اس لیے بھیجا ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین اور دیگر معصومین اور آپ کے شیعوں کی یہ مسرت و شادمانی تا قیامت بحال اور قائم رہے۔ اس کے بعد صفوان نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا، اے صفوان، جب بھی بارگاہ الہی میں تجھے کوئی حاجت پیش آئے تو تم جس جگہ بھی ہو، سبحان اللہ، امام حسین کی زیارت کے بارے میں کیسی فضیلت ہے کہ تم جس جگہ بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی جگہ پر ہو، وہاں یہ زیارت اور یہ دعا پڑھو اور پھر جو حاجت بھی ہو وہ خدا سے طلب کرو تو وہ پوری کی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، سچوں کا امام، سچا امام ضمانت دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد، اس زیارت اور دعا کے بعد جو بھی دعا کرو گے حق تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے، اور حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا و بخشش کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اور یہی وہ دعا ہے، یہی وہ زیارت ہے اور دعا ہے
کہ جس کے بارے میں ایک واقعہ بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ سکائے امین حاج محمد علی یزدی سے نقل کیا ہے، جو مرد فاضل و صالح تھے اور عبادت و ریاست میں مصروف عمل رہا کرتے تھے، وہ یزد میں ہمیشہ آخرت کی بھلائی کی خاطر مشغول عبادت رہا کرتے تھے۔ یزد کے باہر واقع مقبرہ جس میں بہت سے صالحین مدفون ہیں اور اسے مزار کہتے ہیں، اس میں 3 راتیں گزارتے تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا جو ان کے ساتھ پروان چڑھا اور وہ دونوں ایک ہی استاد کی شاگردی میں رہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے وصولی عشر کا شغل اختیار کیا اور پھر اسی کام میں دنیا سے چل بسا۔ وہ اسی جگہ کے قریب دفن ہوا جہاں یہ مرد صالح راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی مرگ پر بھی 1 ماہ نہ گزرا تھا کہ ایک شخص نے اسے عمدہ لباس اور بہترین حالت میں دیکھا۔ تب وہ اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ میں تمہارے آغاز و انجام زندگی سے واقف ہوں اور تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کہ تم ایسے لوگوں میں سے نہ تھے کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ان کا باطن صاف ہے، نیز جو پیشہ تم نے اختیار کر رکھا تھا اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ تم عذاب میں پڑے رہتے۔ بس وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے تم اس مرتبے پر پہنچے ہو؟ اس نے کہا کہ عذاب کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے، تمام معاملات جو تم کہہ رہے ہو ایسے ہی تھے جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور جب سے میں قبر میں آیا ہوں بہت ہی سخت عذاب میں تھا اور عذاب جھیل رہا تھا، یہاں تک کہ کل استاد اشرف لوہار کی بیوی یہاں دفن کی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی جائے دفن کی طرف اشارہ بھی کیا اور بتایا یہ وہ قبر ہے جو وہاں سے 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ پھر بتایا کہ دفن کی رات میں امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے 3 بار اس خاتون کی خبر گیری فرمائی۔ جب تیسری دفعہ تشریف لائے تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہم سبھی اہل قبور کی حالت بہتر ہو گئی اور ہم نعمت و رحمت میں ہیں۔ اس پر وہ مرد صالح حیرت زدہ ہو کر بیدار ہوئے، جبکہ وہ نہ ہی اس لوہار کو جانتے تھے اور نہ اس کے گھر کی جائے وقوع سے واقف تھے۔ بس وہ لوہاروں کے قبرستان گئے اور جستجو کی تو اس عورت کا خامد نہیں ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی تھی؟ اس نے کہا ہاں، وہ کل رات فوت ہو گئی تھی اور اسے فلاں جگہ دفن کیا گیا ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ آیا وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں گئی تھی۔ اس نے کہا اچھا، کیا وہ ذکر مصائب کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں کیا کرتی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کیا وہ مجالس عزا برپا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب وہ لوہار کہنے لگا کہ آپ کس بات کی جستجو میں ہیں؟ اس وقت ان بزرگ نے اپنا خواب سنایا تو وہ کہنے لگا کہ میری بیوی ہمیشہ روز عاشور کی زیارت امام حسین پڑھا کرتی تھی، یعنی یہ سب کرامات زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔